اس آخری عشرے کی ایک اور خاص خوبی یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ قدر والی رات، عظمت والی رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا کل محروم، کہ جو شخص اس سے محروم رہا، یعنی لیلۃ القدر کے پانے سے یا اس میں عبادت سے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ کیا ہم ان خوش قسمت لوگوں میں شامل نہ ہونا چاہیں گے جو اس سعادت کو پالیں؟ لیکن اس کو پانے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ اس رات کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو گویا یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، لیکن اس کی یہ اہمیت خاص طور پر کس وجہ سے ہے کہ اس میں کلام اللہ نازل کیا گیا، اس میں قرآن پاک انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ اور اس کی عظمت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا خبر کہ وہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ تم تو جانتے ہی نہیں ہو کہ وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے، وہ کس قدر خیر و بھلائی کی رات ہے۔ اور پھر خود ہی فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ کم ہی لوگ ہیں جنہیں عمر کا اتنا حصہ ملے اور پھر وہ سارے کا سارا وقت عبادت ہی کر سکیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس رات کو پا لیتا ہے اور اس کی خیر و برکت کو پا لیتا ہے اور اس رات کا حق ادا کرتا ہے تو گویا اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت حاصل ہوئی۔ سورۃ الدخان میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے۔ اس رات کی ایک اور اہم خوبی اس سورت میں یہ بھی بتائی گئی کہ فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ کون سا حکم؟ سورۃ الدخان میں آتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، یعنی قرآن پاک کو، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس رات میں فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ قدر کا ایک معنی اندازہ کرنا اور فیصلہ کرنا بھی ہے، اسی لیے اس کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے۔ قدر کا معنی تنگی بھی کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور قدر کا معنی قدر و قیمت بھی ہے کہ ان ساری صفات کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بہت قدر و قیمت ہے، لیکن بندوں میں کم ہی ہیں جو اس کی قدر و قیمت کو پہچانے اور اس کی سعادت کو پانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے محنت کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے جس کو ہم لیلۃ القدر سمجھ کر گزاریں اور اس میں عبادت کریں؟ اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں کوئی خاص تعین نہیں ملتا، کئی ایک اقوال ملتے ہیں۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ شب قدر کی اطلاع دیں، مگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، یعنی ان کے جھگڑے کی وجہ سے وہ علم واپس لے لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا آپس کا جوڑ سب سے افضل ہے، اور آپس کا توڑ اور لڑائی دین کو موڑ دینے والی ہے، کہ آپس کے جھگڑے کی وجہ سے اس اہم ترین رات کی تعین کے علم سے ہم محروم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا لڑائی جھگڑا کیا ہے؟ دین کو موڑنے والا ہے۔ جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی آپس میں لڑائی جو ہے اس سے دین بھی ایک دم صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اس مہینے میں خاص طور پر جو سبق سیکھنا چاہیے وہ باہم اتفاق اور اتحاد کا، کیونکہ روزہ کا سبق یہی ہے جب تمام مسلمان پورے مہینے تک ہر روز مل کر روزہ رکھ سکتے ہیں تو وہ آپس میں ایک کیوں نہیں ہو سکتے، ان کے لڑائی جھگڑے ختم کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کی نیت تو کریں، ارادہ تو کریں۔ جیسا کہ گزشتہ حدیث میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے تھے، لیکن چونکہ دو لوگ لڑ رہے تھے اس لیے آپ نہیں بتا سکے یا آپ نے نہیں بتایا، تو پھر اس کی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں آپ نے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، گویا 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات یا پھر 29ویں رات، ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اگرچہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ واقعی وہ کون سی رات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پن پوائنٹ کر کے نہیں بتایا کہ فلاں تاریخ کی رات، احادیث کی روشنی میں اس رات کی بھی اہم عبادت دراصل قیام اللیل ہے، یعنی کھڑے ہو کر لمبی نمازیں پڑھنا، ان میں قرآن پاک کی قرات کرنا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا ساری رات نہ جاگ سکتا ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کم از کم جماعت سے نماز پڑھ لے، تو اسے بھی انشاءاللہ رات کے جاگنے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز بھی با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ اسی طرح قیام اللیل کے علاوہ آپ ان راتوں میں مسنون دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا سکھائی جب انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ ان راتوں میں قیام اللیل کے علاوہ
یعنی رات کی نماز کے علاوہ دعا اور دیگر اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر ایسی خواتین جو شرعی عذر کی وجہ سے نماز اور تلاوت قرآن کی عبادت سے محروم ہوں، وہ تسبیحات کر سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کچھ وقت ملے اور قرآن پاک پر غور و فکر اور تدبر کا موقع ہو تو وہ بھی ایک بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان راتوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔